امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا ہے کہ امریکہ سے جنگ بندی برقرار لیکن فوجی تیاری مکمل ہے۔ آبنہ ہرمز کا مغربی حصہ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ کے کنٹرول میں ہے۔ جنگ کے دوران ایرانی فوج نے دشمن کو کسی بھی ہدف تک پہنچنے سے روکا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یو اے ای کی اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ امارات کی تردید۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں۔ یو اے ای اسرائیلی تعلقات اعلانیہ طور پر طے ابراہیمی معاہدے کے تحت ہیں۔ یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں ہیں، اسی لیے غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے کہا تھا کہ نیتن یاہو نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ جنگ کے دوران ہی نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید سے ملاقات کی۔ نیتن یاہو آفس کا دورے سے یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا، ایرانی سیکیورٹی ادارے بہت پہلے قیادت کو بتا چکے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ بیجنگ روانگی سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے ایران جنگ پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ چینی صدر سے ملاقات میں امریکہ کے لیے چینی منڈیاں کھولنے کا کہیں گے۔ چین کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کا خیر مقدم۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں فنتائل ہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں کا بارکھان کے علاقے نوشم میں کلیئرنس آپریشن۔ شدید جھڑپ کے دوران میجر توصیف احمد بھٹی سمیت وطن کے 5 بہادر سپوت شہید۔ شہداء میں نائک فدا حسین اور سپاہی ذاکر حسین بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کی بارکھان میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی۔ وزیر اعظم کی شہداء کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کے اجرا کے سلسلے میں چین روانہ۔ وزیر خزانہ بیجنگ میں پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کے اجرا کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ تقریب سے خطاب میں پاکستان کی معاشی بحالی، اصلاحاتی اقدامات، سرمایہ کاری دوست پالیسیوں کو اجاگر کریں گے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان پہلی بار پانڈا بانڈ کے ذریعے چین کی مقامی سرمایہ مارکیٹ تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ پانڈا بانڈ پروگرام کا مجموعی حجم $1 ارب امریکی رکھا گیا ہے۔ پانڈا بانڈ کا ابتدائی اجرا $250 ملین امریکی کے مساوی ہوگا۔ اس اجرا کو ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی معاونت حاصل ہے۔ پانڈا بانڈ کا اجرا پاک چین دیرینہ دوستی کو مالیاتی اور سرمایہ کاری شعبے میں مزید مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ہے۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی کی عدالت میں پیشی پر غفلت کا معاملہ۔ معطل افسران اہلکاروں کو انکوائری آفیسر نے آج طلب کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق تمام افراد کے باضابطہ طور پر بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ ڈی آئی جی ویسٹ کراچی عرفان بلوچ کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا تھا۔ کراچی میں خداداد قبرستان کے قریب 35 کلو سے زائد چرس برآمد۔ منشیات فروش ملزمہ نرگس عرف ملکہ گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمہ پوش علاقوں میں منشیات سپلائی کرتی اور فروخت کرتی تھی۔ گرفتار ملزمہ کے مزید ساتھی بھی اس نیٹ ورک میں شامل ہیں۔
کراچی ملیر جیل سے فرار ملزم طاہر نوید عرف پولکا گرفتار. طاہر نوید چند روز قبل ملیر جیل میں تقریب کے دوران فرار ہوا تھا. فیصل آباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کانٹریکٹر کی جانب سے مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور ریکارڈ میں ہیر پھیر کا انکشاف. قومی خزانے کو 1 ارب کا نقصان پہنچایا گیا. اینٹی کرپشن حکام نے نجی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 12 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. مقدمے میں نامزد متعدد ملزمان زیر حراست ہیں. FIR کے مطابق ملزم پر 633 گوسٹ سینیٹری ورکرز کے ذریعے پیسے نکالنے کا الزام ہے. منی ڈمپرز کی جگہ کم قیمت والے لوڈر رکشے استعمال کیے اور بھاری کرائے بھی وصول کیے گئے. سٹاف اور صفائی سرگرمیوں کی تعداد بھی مبینہ طور پر بڑھا چڑھا کر ظاہر کی جاتی رہی. امیر JUI مولانا فضل الرحمان 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے. مولانا فضل الرحمان آج وحدت امت کانفرنس سے خطاب کریں گے. بحرین کی زیر صدارت خلیج تعاون کونسل کے وزرائے داخلہ کا ہنگامی اجلاس. سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے مملکت کے وفد کی قیادت کی. اجلاس میں کئی سیکیورٹی امور کا جائزہ, خطے میں بدلتی صورتحال پر بات چیت, GCC رکن ممالک کی سلامتی اور استحکام کی سپورٹ کے لیے رکن ملکوں کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی کوارڈینیشن اور تعاون بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ. بھارتی انتہا پسند جماعت RSS کا پاکستان سے مذاکرات کا اشارہ. ایک انٹرویو میں RSS کے جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسابالے نے کہا کہ بھارت کو ہمیشہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہیے, دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. سفارتی تعلقات برقرار رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تجارت اور کاروبار جاری رکھے جاتے ہیں, ویزے جاری کیے جانے چاہیے. بھارت کو یہ سب بند نہیں کرنا چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ کھیلوں کے مقابلے بھی جاری رہنے چاہیے. بادشاہ چارلز کا برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب. حکومتی ایجنڈا پیش کیا. مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے اور نیٹو کے ساتھ وابستگی برقرار رکھنے کا اعلان. کہا یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں طویل مدتی امن کی حمایت جاری رکھیں گے. امن کی حمایت میں اسرائیل اور فلسطین 2 ریاستی حل بھی شامل ہیں. یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو حکومت مضبوط بنائے گی. نیٹو اور نیٹو اتحادیوں کے ساتھ ناقابل شکست وابستگی برقرار رکھیں گے. حکومت پولیس NHS اور کرمنل سسٹم میں اصلاحات کرے گی. شاہ چارلز نے مزید کہا کہ نئی قانون سازی سے امیگریشن اور پناہ گزینوں کے سسٹم پر اعتماد بڑھے گا. اور کراچی صدر کی ایمپریس مارکیٹ کی تزئین و آرائش کا کام جاری. تجارتی مرکز میں پیور بلاکس لگائے جا رہے ہیں. مارکیٹ کے صحن اور اطراف میں نئے پودے اور درخت لگائے جا رہے ہیں. ایمپریس مارکیٹ کا تاریخی گھڑیال مکمل طور پر ٹھیک کر دیا گیا ہے. ایمپریس مارکیٹ کے ٹاور پر جدید اور خوبصورت لائٹس نصب